المتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو برادر اسلامی ملک ترکی میں کل بروز جمعرات مؤرخہ 23 ذوالقعدۃ الحرام سن ہجری 1443 بمطابق 23 جون سن 2022 کو وصال فرمانے والے عظیم صوفی بزرگ حضرت شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بتائیں گے۔ حضرت شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ تھے اور اسلامی اسکالر تھے۔ آپ ترکی کے صوبہ طرابزون کے گاؤں اوک میں پیدا ہوئے سن 1929 کو، اور یہ گاؤں موجودہ ترک صدر رجب طیب اردوغان کے جائے پیدائش ریزے شہر کے متصل ہے۔ شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بہت بڑی خدمات اور مساعی جمیلہ پیش فرمائی ہیں، اور آپ کی مساعی جمیلہ کی برکت سے آج ترکی قوم کی اکثریت اسلام سے وابستہ ہے، اور آپ کی انہتک محنتوں اور کوششوں کی برکت سے آج ترکی میں اسلام کی نشاط ثانیہ ہو رہی ہے۔ آج اگر ترکی میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مساجد میں اذان کی صدا بلند ہو رہی ہے، تو اس میں بہت بڑا کردار حضرت شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk کے جدید ترکی میں جب عربی زبان میں اذان پر پابندی لگا دی گئی اور دینی تعلیم کا خاتمہ کر دیا گیا اور دینی ادارے و جامعات کو بند کر دیا گیا اور عربی کتب کی تعلیم پر اور دینی تعلیم پر پابندی لگا دی گئی، تو اس وقت شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 6 سالوں میں قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا، یعنی جب آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی تو اس وقت آپ حافظ قرآن بن چکے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے شیخ تسبیح زادہ سے علم صرف اور علم نحو اور دیگر علوم عربیہ کی تعلیم حاصل فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے شیخ محمد راشد عاشق آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قراءت کے اور قرآن کے علوم حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے شیخ دروسون فوزی آفندی مدرس مدرسہ سلیمانیہ سے علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ اور اس کے ماخذ اور علم کلام و دیگر علوم عقلیہ و نقلیہ کی تعلیم حاصل فرمائی۔ شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس مسجد میں آپ امامت فرماتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، وہاں ابتدائی 18 سال کے عرصہ تک کوئی شخص آپ کے پیچھے نماز پڑھنے نہیں آیا، یعنی ترکی معاشرہ اتنا اسلام سے دور ہو چکا تھا کہ 18 سال تک آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل جد و جہد کرتے رہے اور لوگوں کی اصلاح فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی محنتوں اور کوششوں کی برکت سے آج اس مسجد میں بے شمار لوگ نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں اور نماز پڑھنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ تو اس میں بہت بڑا کردار شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ جب ترکی میں لادینیت لبرلزم کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تو اس طوفان کے سامنے
شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سد سکندری یعنی مضبوط دیوار ثابت ہوئے، اور آپ نے اس لادینیت کے طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ فرمایا۔ شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 16 سال کی عمر میں علوم نقلیہ و نقلیہ کی تکمیل فرمائی، اور آپ نے علوم اسلامیہ سے فراغت حاصل فرمائی، اور جب آپ نے اپنے شیوخ سے علوم نقلیہ و نقلیہ میں اجازت حاصل کی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 16 سال تھی۔ شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ایسی جماعت کی بنیاد رکھی کہ جس جماعت نے اسلامی معاشرہ تیار کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ وہ ترکی جہاں قرآن پڑھنے والے خال خال نظر آتے تھے، آج وہاں ہزاروں کی تعداد میں حفاظ قرآن موجود ہیں اور علماء کی بہت بڑی جماعت موجود ہے۔ تو اس میں بھی شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا مرکزی کردار ہے۔ شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہی مسلک کے اعتبار سے آپ حنفی المذہب تھے، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد تھے، اور سلسلہ طریقت کے لحاظ سے آپ نقشبندی سلسلہ سے منسلک تھے، اور آپ نقشبندی سلسلہ میں بیعت فرماتے تھے، اور آج آپ کے محبین اور مریدین کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور ترکی قوم کی اکثریت کے دل آپ کی محبت میں دھڑکتے ہیں۔ شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی میں باطل قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ فرمایا، اور آپ نے بہت بڑی مسائل جمیلہ کے ذریعے ترکی معاشرہ کو اسلام کے قریب لایا، ترکی معاشرہ کو اسلام کے قریب کیا۔ شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم تصوف میں آپ نے متعدد شیوخ سے فیض حاصل فرمایا۔ سب سے پہلے جس شخصیت کا نام آتا ہے ان کا اسم گرامی شیخ احمد آفندی ہے۔ آپ نے ان سے سلسلہ نقشبندیہ کی اجازت حاصل کی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا کہ آپ کو فوجی خدمات سر انجام دینے کا موقع میسر ہوا، تو آپ نے اس شعبہ میں بھی اپنی عملی زندگی کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی فرمائی، اور ملٹری سروس میں آپ کی ملاقات شیخ مرشد علی احمد خسخسوی سے ہوئی، اور ان سے آپ نے علوم و معارف اور کمالات حاصل کیے، اور باطنی علوم ان سے حاصل فرمائے۔ شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں مختلف امتحانات کا سامنا فرمایا، اور متعدد بار آپ کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی۔ شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اسلامی مفکر اور عظیم داعی اسلام تھے، اور وہ شخص واحد ہو کر انجمن تھے، اور آپ نے ترکی معاشرہ کو اسلام کے قریب کیا۔ آج اگر ترکی میں بے شمار مساجد سے اذان کی صدا بلند ہو رہی ہے تو اس میں شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرکزی کردار ہے۔ اس لیے شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دور حاضر کا مجدد کہا جاتا ہے، اور شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ایسی جماعت قائم کی جس جماعت کے دل خلافت کے ساتھ خلافت کے لیے دھڑکتے ہیں، اور عثمانیوں کے اسلامی کارنامے پر فخر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ترکی قوم کو اسلام کے قریب لانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیک وقت
مسلم بھی تھے اور عظیم داعی اسلام بھی تھے اور مردم شناس اور مردم ساز شخصیت کے مالک تھے۔ موجودہ ترک صدر رجب طیب اردوغان کی ترقی میں بھی شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اہم کردار رہا ہے۔ شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات بے مثل و بے مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور ان کی بلا حساب بخشش اور مغفرت فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔